اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی آخری قسط آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا عمر بیعت سے پہلے خوش خوراک اور کھانے کے شوقین تھے۔ ایک مرتبہ اہلیہ سے کہا، فاطمہ، انگور کھانے کو دل چاہتا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دو۔ انہوں نے کہا، میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں ہے، آپ تو امیر المومنین ہیں، کیا آپ کا اتنا بھی اختیار نہیں کہ انگور کھا لیں؟ اس وقت سیدنا عمر نے جو تاریخی الفاظ ادا کیے وہ آج کے تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے باعث عبرت ہیں۔ آپ نے فرمایا، انگوروں کی تمنا دل میں لے جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل کو دوزخ میں زنجیروں میں جکڑا جاؤں۔ سیدنا عمر کو لبنان کا شہر بہت پسند تھا۔ ایک مرتبہ اہلیہ سے خواہش کا اظہار کیا۔ اہلیہ نے خاموشی سے لبنان کے حاکم ابن مادی کرب کو کہلا بھیجا۔ اس نے بہت سارا شہد بھیج دیا۔ اہلیہ نے خوش ہوتے ہوئے سیدنا عمر کو پیش کیا۔ آپ نے شہد دے کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ابن مادی کرب کے پاس سے منگوایا ہے، میں اسے ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بعد ازاں سارا شہد فروخت کر کے اس کی قیمت بیت المال میں جمع کروا دی اور ابن مادی کرب کو خط لکھا کہ تم نے فاطمہ کے کہلانے پر شہد بھیجا ہے، خدا کی قسم اگر تم نے آئندہ ایسا کیا تو یاد رکھو تم اپنے عہدے پر نہیں رہ سکو گے اور میں کبھی تمہارے چہرے پر نقاب بھی نہیں ڈالوں گا۔ بنو مروان کے امراء اور آپ کے عزیز و اقارب اپنی جائیدادوں کی ضبطی اور وظائف کی بندش کی وجہ سے آپ سے سخت ناخوش تھے۔ یہ لوگ مختلف اوقات میں آپ کے پاس پیغامات اور سفارشیں بھیجتے رہتے۔ ایک مرتبہ یہ سب آپ کی پھوپھی ام عمر کے پاس چلے گئے۔ ام عمر ان کی بات سن کر سیدنا عمر کے پاس گئیں۔ آپ اپنی پھوپھی کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ ام عمر نے کہا، تمہارے رشتہ دار تمہاری شکایت کرتے ہیں کہ تم نے ان سے وہ تمام چیزیں لے لیں جو دوسروں نے عطا کی تھی اور ان کے وظائف بھی بند کر دیے۔ آپ نے کہا، اے پھوپھی، میں نے ان کی کوئی ایسی چیز نہیں لی جو ان کی اپنی کمائی کی ہو۔ ان کے پاس جو دوسروں کی غصب کی ہوئی چیزیں تھیں وہ میں نے ان سے واپس لی ہیں۔ پھوپھی نے کہا، اے عمر، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ سب کسی سخت دن تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ سیدنا عمر نے کہا، اے پھوپھی جان، میں سوائے قیامت کے کسی اور دن سے نہیں ڈرتا، روز قیامت کے شر سے اللہ مجھے بچائے۔ پھر آپ نے ایک دینار اور ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ پر خوب گرم کیا۔ جب وہ سرخ ہو گیا تو اپنی جیب میں ڈالا اور کہا، اے پھوپھی، آپ کو اس قسم کی تکلیف سے اپنے بھتیجے پر رحم نہیں آتا؟ ام عمر رشتہ داروں کے پاس گئیں اور کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان میں نکاح کرتے ہو، مگر جب اولاد میں رنگ فاروقی ظاہر ہوتا ہے تو شکایتیں کرتے ہو، اب اس پر صبر کرو۔ ایک مرتبہ بنو مروان حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور آپ کے صاحبزادے سے کہا، اپنے والد سے کہو کہ آپ سے پہلے جتنے خلیفہ گزرے ہیں وہ سب ہمیں کچھ عطا کرتے اور جاگیریں مخصوص کرتے رہے ہیں، لیکن آپ نے خلیفہ ہو کر ہم پر تمام چیزیں حرام کر دی ہیں۔ آپ کے صاحبزادے نے یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے فرمایا، ان سب سے کہہ دو کہ میرے والد کہتے ہیں کہ وہ سب اللہ کا مال تھا جو میں نے بیت المال میں جمع کروا دیا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ بنو مروان کی رقابت و دشمنی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ بالآخر ایک غلام کے ذریعے آپ کو زہر دے دیا گیا۔ ولید بن ہشام کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے مرض کی حالت میں عرض کیا کہ آپ دوا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، جس وقت مجھے زہر دیا گیا مجھے معلوم تھا، اگر مجھ سے اس وقت کہا جاتا کہ تم اپنے کان کی لو کو ہاتھ لگاؤ یا فلاں خوشبو سونگھو، اس میں تمہاری شفا ہے، تو میں ایسا کبھی نہ کرتا، کیونکہ اگر میں مر گیا تو زہر کی وجہ سے شہید ہوں، یا یہ کہ دوا کرنا منافی توکل ہے۔ آپ نے اس غلام کو بلایا جس نے آپ کو زہر دیا تھا اور فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تجھے اس کام پر کس طمع نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، مجھے اس کے عوض 1000 دینار دیے گئے ہیں اور آزادی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان دیناروں کو میرے پاس لا۔ چنانچہ وہ لایا۔ آپ نے ان کو بیت المال میں جمع کروا دیا اور غلام سے کہا کہ تو یہاں سے اس طرح بھاگ کہ پھر کسی کو تیری صورت نظر نہ آئے۔ ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنی قبر کی زمین 10 دینار میں خریدی۔ زہر کے اثرات میں 20 دن مبتلا رہنے کے بعد 25 رجب 101 ہجری کو صرف 39 سال 5 ماہ کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔
آپ صرف 2 سال 5 ماہ اور 4 دن تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ اس مختصر سے عرصے میں آپ نے امت مسلمہ کی سربلندی اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کے حوالے سے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جنہوں نے رہتی دنیا تک آپ کے نام کو زندہ و جاوید کر دیا۔ آپ کے انتقال سے نہ صرف مسلمانوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گیا بلکہ مسیحیوں اور یہودیوں میں بھی غم کی لہر دوڑ گئی۔ راہبوں نے آپ کے انتقال کی خبر سن کر اپنے عبادت خانوں میں سر پیٹ لیے کہ آج دنیا میں عدل قائم کرنے اور انصاف فراہم کرنے والا اٹھ گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا نے ایسا عادل اور منصف حکمراں پھر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی 3 بیویاں اور 11 بیٹے تھے، جبکہ چھوڑے گئے ترکے کی رقم صرف 21 دینار تھی۔ اس میں سے چند دینار کفن دفن میں صرف ہو گئے، باقی بچوں میں تقسیم کیے گئے تو ہر بچے کو ترکے میں 1 دینار ملا۔ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے 11 بیٹے چھوڑے اور حشام بن عبد الملک نے بھی 11 بیٹے چھوڑے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ہر بیٹے کو ترکے میں 1 دینار ملا اور حشام کے بیٹوں کو باپ کے ترکے سے 10 لاکھ درہم ملے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے جہاد کے لیے 100 گھوڑے دیے، جبکہ حشام کے ایک بیٹے کو لوگوں سے صدقے وصول کرتے دیکھا گیا۔ خلافت راشدہ کا عملی نفاذ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت کو خلافت راشدہ کے ہر طرز پر قائم کر کے عہد صدیقی رضی اللہ عنہ اور عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ آپ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی تھے۔ بنو امیہ کے دور میں کچھ لوگ صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے۔ آپ نے ایسے تمام امور پر پابندی لگا دی جو فرقہ واریت کو فروغ دیں۔ آپ نے امت مسلمہ کے تمام فرقوں کو بھائی چارے کی مضبوط رسی میں پیرو دیا۔ آپ نے عدل و انصاف کی فراہمی کو آسان اور عام کیا اور عدل و انصاف کو غریب کی دہلیز تک پہنچایا۔ اچھے اور قابل علماء کو قاضی اور منصف مقرر کیا۔ مسلموں مجبوروں کے لیے اپنی خلافت کے دروازے کھلے رکھے۔ اپنے عمرہ اور گورنرز کو سختی سے پابند کر دیا کہ کسی بھی جرم میں لوگوں کی گردن نہ اڑائی جائے۔ قتل کے ہر کیس کو اپنے پاس منگوا کر مکمل تحقیق کے بعد حق و انصاف کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا۔ مرتد کے فوری قتل سے منع فرما دیا۔ اسے 3 دن تک توبہ کا وقت دیا جاتا، اگر وہ توبہ کر لیتا تو اسے معاف کر دیا جاتا۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی مملکت اسلامیہ میں ظلم و ستم کی ہر شکل کو مٹا کر عدل و انصاف کا بول بالا کیا، یہاں تک کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پینے لگے۔ بنو امیہ کے لوگوں کے پاس موجود امت مسلمہ کی 2/3 دولت واپس بیت المال میں جمع کروائی۔ تمام غضب شدہ اموال و جاگیریں ان کے اصل مالکان کو واپس کیں۔ سلمان بن موسیٰ سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جس روز خلیفہ بنائے گئے، اس روز سے اپنی وفات تک لوگوں کے حقوق ہی واپس دلواتے رہے۔ یتیم، بیوہ، مساکین، معذور و مجبور، بے روزگار اور شیرخوار بچوں کی فہرستیں تیار کروا کر سرکاری خزانے سے وظائف مقرر کروائے۔ حاجت مندوں کے لیے بیت المال کے دروازے کھول دیے۔ آپ کے دور میں لوگوں کو اتنا وظیفہ دیا جاتا تھا کہ جس سے کاروبار کر کے اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے تھے۔ ایک ہی سال کے اندر لوگ اتنے غنی ہو گئے کہ کوئی صدقہ و خیرات لینے والا نہیں ملتا تھا۔ نو مسلموں کا جزیہ معاف کرنے اور وظائف کے اجراء سے بیت المال کی آمدنی کم ہو گئی۔ آپ نے بیت المال کی حفاظت اور نگرانی کا سخت ترین انتظام کیا، وصولی اور تقسیم کے نظام کو نقائص سے پاک کیا۔ اس سلسلے میں سخت ترین قوانین تشکیل دیے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم اور ناجائز آمدنیوں کے خاتمے کے بعد 1 سال ہی میں بیت المال کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ آپ نے اپنے مختصر دور خلافت میں رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ تمام مسلم ریاستوں میں جگہ جگہ سرائے، مسافر خانے، پل اور گزرگاہیں تعمیر کروائیں۔ پلوں اور گزرگاہوں سے زکوٰۃ اور چنگی کی وصولی کا خاتمہ کر دیا۔ نو مسلموں سے جزیہ لینے سے سختی سے ممانعت کر دی، شراب کی دکانوں کو بند کروا دیا اور کھلے عام شراب پینے پر سخت ترین سزا مقرر کی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کو حکمران یا سربراہ نہیں بلکہ رعایا کا شفیق باپ سمجھتے تھے۔ چنانچہ تمام ریاستی ذمہ داروں کو رعایا کے ساتھ بہترین حسن سلوک روا رکھنے کے احکامات جاری فرمائے۔ رعایا کو معاشی فکر سے آزاد کر کے دین کی جانب راغب کیا۔ دین اسلام کی تبلیغ کے دنیا بھر میں علماء و اساتذہ کو وفود بھیجے۔ خلافت اسلامیہ کے زیر نگی تمام علاقوں میں تربیت یافتہ علماء و فقیہ مقرر کیے۔ مساجد میں مدرسے قائم کروائے اور درس و تدریس میں مصروف علماء کرام کو فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ زمیوں کو دی جانے والی دعوت اسلام کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ پر 4000 افراد نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ جمع کر کے محفوظ کیا اور ان کی اشاعت کا بندوبست کیا۔
آپ نے خلافت اور اس سے ملحقہ تمام دفتری اخراجات میں کافی حد تک تخفیف کر دی، تمام ریاستوں کے عمرا اور حکمرانوں کو سادگی اور کفایت شواری اختیار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مدینہ کے گورنر ابو بکر بن حزم نے قلم و دوات اور روشنی کے مصارف میں اضافے کی درخواست کی تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا، قلم کو باریک کر لو، سطریں قریب قریب لکھا کرو، دیگر ضروریات میں کفایت شواری سے کام لیا کرو، تمہیں مسلمانوں کے خزانے سے اس مد میں ایک درہم بھی نہیں ملے گا۔ سیدنا عمر کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ والد جب خلیفہ بنے تو سالانہ آمدنی 40,000 دینار تھی، لیکن جب انتقال ہوا تو سالانہ آمدنی 400 دینار سے بھی کم تھی۔ تاریخ کے اس عظیم مرد حق اور امام صالح خلیفہ کی سحر انگیز شخصیت رب کائنات کی فراہم کردہ خداداد صلاحیتوں کا مظہر تھی کہ احکام الہہ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ نظر آتی۔ ایک طرف وہ شرم و حیا کا پیکر، ہر لمحہ خوف الہہ سے لرزاں، غریبوں، مسکینوں، پریشان حال لوگوں کے ملجا تھے، آنکھوں میں ایمان کی چمک، چہرے پر عاجزی و انکساری، دل میں سوز و گداز، طبیعت میں ایسی رفت و آہزاری تھی کہ مسکراتے لبوں سے جھڑنے والے نرمیوں و نزاکت کے حسین پھولوں اور شیریں گفتگو سے مخاطب کو اپنا اسیر کر لیتے۔ یوں محسوس ہوتا کہ ان سے زیادہ حلیم الطبع، رفیع القلب اور نرم دل دنیا میں اور کوئی نہیں۔ لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، حق و مساوات اور عدل و انصاف کی آ جاتی تو غاصب، ظالم اور جابر کے سروں پر اللہ کا قہر بن کر ٹوٹ پڑتے۔ امت محمدیہ کے لیے ریشم کی طرح نرم، لیکن دشمنان دین کے لیے فولاد سے بھی زیادہ سخت تھے۔ جزاک اللہ۔